السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو گائس، کیسے ہیں؟ اچھے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ دیکھیے، آج کا سبق ہے سودا۔ سودا ایک شاعر کا نام ہے جس کا اصل نام مرزا محمد رفیع ہے، اور سودا ان کا پین نیم ہے۔ جب وہ شاعری لکھتے تھے تو یہ نام استعمال کرتے تھے، جس کو ہم نک نیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم پوئٹ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد ان کی پوئٹری پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شاعر کا تعارف، مطلب انٹروڈکشن آف پوئٹ۔ مرزا محمد رفیع سودا 1713 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کابل سے تجارت کی غرض سے آئے تھے اور ہندوستان میں بس گئے تھے۔ مرزا محمد رفیع سودا ہندوستان میں 1713 میں پیدا ہوئے۔ ایکچولی یہ ریئل ہندوستانی نہیں، ان کے آباء و اجداد کابل سے ہندوستان آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے، مگر وہ ہندوستان میں کیا ہوگا، سیٹل ہو گئے تھے۔ سودا کے والد مرزا محمد شفیع سوداگر تھے۔ مرزا کے جو فادر تھے مرزا محمد شفیع، وہ کون تھا؟ سوداگر تھا، ٹریڈر تھا، تاجر تھا۔ سودا نے قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان کی روایت تھی کہ پہلے بچوں کو عربی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی، لہٰذا انہیں بھی قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم دی گئی، یعنی پڑھائی گئی یہ زبانیں۔ روزگار کی تلاش میں انہوں نے فوج میں نوکری کر لی۔ جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی تو وہ امپلائمنٹ جاب کی سرچ کرتے کرتے وہ فوج میں نوکر بن گئے، یعنی ہی گوٹ جاب ان ملٹری، اور سپاہی ہو گئے، اینڈ ہی بیکم سولجر۔ مگر جلد ہی ملازمت سے الگ ہو گئے۔ مگر وہ کیا کیا، جلدی اپنے ملازمت کو کیا ختم کر دیا، ریٹائرمنٹ لے لیا۔ ٹھیک ہے، سودا بچپن ہی سے ذہین اور موضوع طبع تھے۔ سودا مرزا محمد رفیع سودا وہ بہت ہی وائز اور کلیور تھا فرام ہز چائلڈہڈ۔ کچھ عرصہ تک شاہ حاتم ایک پوئٹ ہے، اس کا یہ شاگرد رہا۔ شاگرد کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، تلمیذ۔ اوکے، اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت جلد نام پیدا کیا۔ ان کے پاس جو وزڈم تھا، اس وزڈم کی وجہ سے ہی گوٹ فیم سونلی۔ دہلی کے بادشاہ شاہ عالم آفتاب بھی سودا سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ جب وہ فیمس ہو گئے، پوئٹ بن گئے، تو دلی کا جو بادشاہ تھا اس ٹائم میں، شاہ عالم آفتاب، وہ مرزا محمد رفیع سودا کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہی واز گیٹنگ ٹریننگ فرام مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا کی شہرت سن کر نواب شجاع الدولہ نے انہیں لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ جب شجاع الدولہ کو پتہ چلا کہ دلی میں ایک شخص ہے، ایک پوئٹ ہے جو بہت فیمس ہے، اس وقت شجاع الدولہ نے سودا کو بتایا کہ آپ لکھنؤ تشریف لائیے۔ انہوں نے اس وقت تو جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب حالات ناسازگار ہوئے تو لکھنؤ تشریف لے گئے۔ جب شجاع الدولہ نے ان کو انوائٹ کیا تب وہ جانے سے انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ ہی ریفیوز ٹو گو لکھنؤ، بٹ when his life became in trouble and when he faced some troubleful time, then he went to لکھنؤ۔ اوکے، تب وہ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور بدلے میں انعام و اکرام اور خوب داد و تحسین پائی۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے اپنی کیپیبلٹی کا اظہار کیا، اپنے فن دکھائے، اوکے، اپنے فنکاری دکھائے، اور ان ریٹرن ہی گوٹ ریوارڈز اینڈ اپریشیشن فرام دیم۔
نواب شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے آصف الدولہ نے ان کی خاطر خواہ عزت افزائی کی اور وہیں 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب نواب شجاع الدولہ انتقال کر گئے تو اس کی جگہ پر نواب آصف الدولہ جو کہ شجاع الدولہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اس مرزا محمد رفیع سودا کی بہت عزت کی اور وہ وہیں پر رہتے رہے، لکھنؤ میں رہتے رہے یہاں تک کہ وہ 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ٹھیک ہے نا۔ سودا بڑے با کمال اور قادر الکلام شاعر تھے۔ سودا بہت ہی اسکلفل پرسن تھا اور ان کی شاعری، وہ اتنے گریٹ شاعر تھے کہ وہ ورڈ مین تھا، لنگوسٹک مین تھا، اوکے، لنگوسٹک پرسن۔ انہوں نے غزل میں طبع آزمائی کی اور ایک مخصوص انداز اختیار کیا جس میں درد مندی کی جگہ شوخی، سوز و گداز کی جگہ نشاط نمایاں ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا وہ غزل لکھنا شروع کیے، اوکے، قصیدہ مرثیہ نہیں بلکہ غزل لکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک اسپیشل اسٹائل چوز کیا، سمجھا۔ ان کا غزل کا جو اسٹائل تھا ایک یونیک اسٹائل تھا۔ اس یونیک اسٹائل میں کیا تھا، وہاں پہ مرسیفولنس نہیں تھا بلکہ فن تھا، انجوائمنٹ تھا، اور ادھر سوز و گداز مطلب کیا ہے، وارمتھ اینڈ اسموتھنس کی پلیس پر وہاں پر نشاط نظر آتا ہے۔ نشاط کا مطلب ہوتا ہے پلیشر، خوشگواری، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جیسے ہمارا میر تقی میر ہے، ان کی پوئٹری پڑھنے سے ہم کو زیادہ سیڈنس کا فیلنگ ہوتا ہے، پین کا فیلنگ ہوتا ہے، مگر مرزا محمد رفیع کا جب ہم پوئٹری پڑھتے ہیں تو ان کی پوئٹری میں یہ کیا ہے، سیڈنس اور پین فیل نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ہیپینس ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ سودا نے مرثیہ نگاری بھی کی اور مسدس کی شکل میں مرثیوں کی باقاعدگی عطا کی۔ مرزا محمد رفیع سودا غزل بھی لکھا ہے اور ساتھ میں مرثیہ بھی لکھا ہے، اور مرثیہ میں 6 لائن پوئٹری بھی لکھا ہے، اوکے۔ سودا مزاجاً قصیدے کے شاعر ہے۔ سودا کی جب ہم پوئٹری پڑھتے ہیں تو ان کا موڈ ہم کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک قصیدہ پوئٹ ہے، نوٹ غزل، اوکے۔ ان کے مزاج میں شوخی، دراکی اور جوش و ولولہ تھا۔ ان کے ان دی موڈ آف there was wisdom, excitement and fervency in the mood of the poet مرزا محمد رفیع سودا، اوکے۔ اس لیے وہ قصائد میں بہت کامیاب ہوئے۔ therefore he became much successful in قصیدہ۔ ان کا مرتبہ قصیدہ گوئی میں سب سے بلند ہے۔ he is on top in قصیدہ نریشن۔ ان کے قصائد شوکتی الفاظ، تازگی مضامین اور بلند خیالی کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونہ ہیں۔ His قصائد is the great sample of eloquence because of its splendor words, freshness of meanings, freshness of topics and high level thoughts، اوکے۔ آج جو قصیدہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے نواب غازی الدین کی شان میں لکھا تھا۔ ابھی ہم جو قصیدہ پڑھیں گے وہ قصیدہ اصل میں نواب غازی الدین کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ یہ قصیدہ تو کافی لمبا ہے، اس کا کچھ حصہ آپ پڑھیں گے۔ یہ جو قصیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایکچولی دیٹ از اے لانگ قصیدہ، بٹ وی ول ڈسکس شارٹلی، اوکے۔